کو لغت Recording progress. للأطفال الصغار الجزء الرابع ہے۔ جی آپ پر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس الاول اقرأ وانسخ هذا الدرس على كراستك. اعلم هذا للمذکر القریب وهذه للمؤنث القریب۔ پڑھیے اور ونسخ مانا ونسخ منسخ مطلب نسخ کرنا، لکھنا۔ جی پڑھیے اور لکھیے اس درس کو اپنی کاپی میں۔ سیکھیے ہاذا مذکر یعنی ہو قریب سکتا کے ہے لیے۔ ہلکا ہلکا لکھا ہو، اس پہ دہرانا ہوگا شاید۔ ٹھیک ہے جی چلیے۔ سیکھیے ہاذا مذکر قریب کے لیے اور ہاذہی مؤنث قریب کے لیے۔ ہاذا قرآن علم مطلب جان لیجئے، ٹھیک ہے۔ جان لی جی۔ ہاذا قرآن یہ قرآن ہے۔ ہاں ہاذہی کراست یہ کاپی ہے۔ چلیے پڑھیے۔ اچھا بھائی آگے پڑھیے۔ جی رشتہ آپ پڑھیے۔ جی ہاذا قلم یہ ہوں قلم ہے۔ ہوں ہاذہی مرسمۃ یہ پینسل ہے۔ چلیے آگے عالیہ پڑھیے۔ ہاذا کرسی یہ کرسی ہے۔ ہاذی طویلۃ یہ ٹیبل ہے۔ ہاں ہاذہ طاولۃ یہ ٹیبل ہے، ٹھیک ہے چلیے۔ جی عاطفہ پڑھیے۔ ہاذا طباشیر یہ چوک ہے۔ ہاذہی سبورۃ یہ بلیک بورڈ ہے۔ چلیے آگے پڑھیے رشدہ۔ جی ہاذا طبیب یہ ڈاکٹر ہے۔ ہاذہی طبیبۃ یہ فیمیل ڈاکٹر ہے۔ ہاں اچھا یہ بھی پڑھیے اوپر والا، یہ پورا پڑھیے۔ جی اقرا وانسخ هذا الدرس على كراستك. اعلم هذا للمذكر القريب وهذه للمؤنث القريب۔ ہاں اس کو ابھی کیا پڑھا تھا عاطفہ آپ نے؟ جی اس کو علم ابھی آپ نے کیا پڑھا؟ علم نا۔ علم جی ہاں تو یہ دیکھیے، یہ الف ہے نا، الف کے نیچے جب جی حمزہ آتا ہے تو اس کو زیر کے ساتھ پڑھتے ہیں اکثر، ٹھیک ہے۔ جی تو ہم لوگ اس کو پڑھیں گے علم، اور علم اگر پیچھے اس کے واو لگ جائے گا یا فا لگ جائے گا تو واو یا فا کو یا سما کو ڈائریکٹ عین سے ملا دیں گے، پھر بیچ میں حمزہ پڑھیں گے ہی نہیں۔ وعلم فعلم اس طرح، اور قرآن میں بھی ہے فعلم انہ لا الہ الا اللہ، جان لو کہ وہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ چلیے تو اقرأ وانسخ هذا الدرس على كراستك، ترجمہ کریے اس کا۔ جی پڑھو اور لکھو اپنی کاپی میں اس درس کو۔ ٹھیک ہے ہاں، یعنی اتار لو اس درس کو اپنی کاپی میں بھی اتار لو، لکھ لو، ٹھیک ہے چلیے پھر آگے۔ جی جان لو ہاذا کہ وہ مذکر کے قریب میں ہوتا ہے اور ہاذہی مؤنث کے قریب میں ہوتا ہے۔ ہاں یعنی مذکر قریب سے کیا مراد اور مؤنث قریب سے کیا مراد؟ کہ مذکر کے ساتھ ہاذا لگتا ہے اور ہاں ہاں اور مذکر کے مؤنث کے ساتھ حاضہ لگتا ہے اور مؤنث کے ساتھ حاضی ہی لگتا ہے۔
اور جی دونوں یعنی مذکر جو لفظ ہے یا مؤنث لفظ ہے وہ قریب میں ہونا چاہیے. اگر یہی مذکر اور مؤنث دور ہو جائیں گے تو مذکر میں ذالکا لگ جائے گا اور مؤنث میں تلکا لگ جائے گا. ٹھیک ہے چلیے پڑھیے. یہ پڑھا آپ نے, چلیے آگے پڑھیے عالیہ. هذا مسلم, یہ مسلم ہے. هذه مسلمۃ, یہ مسلمہ ہے, مطلب فیمیل. جی ٹھیک. عاطفہ. حاضہ طالب, یہ طالب علم ہے. حاضی طالبۃ, یہ فیمیل طالبہ ہے. ٹھیک, بہت اچھا ماشاء اللہ. چلیے جی رشدہ. جی. ہاذا بیتن, یہ گھر ہے. ہاذہ مدرستن, یہ مدرسہ ہے. بیتن مذکر ام مؤنث؟ مذکر. وہ مدرستن. مؤنث. ٹھیک ہے چلیے آگے پڑھیے عالیہ. انظر الى الصورة واكتب في المربعات. ہاں جی, انظر الی الصورہ واکتب فی المربع. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. جی کیا ہوا ترجمہ اس کا؟ انظر کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ دیکھ کے, ان- دیکھنا. جی جی ٹھیک ہے. نظر نظر. ہاں دیکھیے صورت کو, مطلب یہ پکچر کو, جی. اور لکھیے اور اچھا مطلب اس کو آواز فل آ ان رہی دا. میری آواز آ رہی؟ ہاں آ رہی. ٹھیک ہے چلیے جی پڑھیے. ہاں دیکھیے پکچر کو اور اور وقت وقت مطلب ہاں اکتب ہے, یہ اصل میں اکتب ہے, اور جب ملا دیا واو سے تو یہ الف اور حمزہ کو اب نہیں پڑھیں گے, اب ڈائریکٹ وقتب کہہ دیں گے, وقتب. وقت. اور ہاں کتابت کیجئے, مطلب لکھیے. لکھیے مربعات ہاں میں. مربع کہتے ہیں باکس کو, اسکوائر کو, ٹھیک ہے نا. ہاں فل ان دا بلانکس کی طرح. ٹھیک ہے جی جی. چلیے اب. حاضی ہاں جی کریے. جواب. ہاں حاضی جوافتن. جوافتن, یہ گوآوا ہے. حاضی اینبن, یہ انگور ہے. یہ حاضہ حاضہ یا اینب. حاضی؟ ہاں حاضہ ٹھیک ہے چلیے. یہ کیا ہے؟ بقرتن. ہاں ایسے ہی حاضہ حاضی ہی لگا لگا کے اس کو پورا کرنا ہے. جی حاضہ چلیے. حاضہ بقرتن. حاضہ حاضی بقر. بقر. ہوں حاضی بقرتن. حاضہ لوز. ٹھیک ہے چلیے آگے پڑھیے. عاطفہ. حاضی شفق, الشفا حاضی شفا. شفتن. جی ٹھیک ہے آگے. حاضہ حمار. جی جی اور آگے پڑھیے. جی. حاضی سیارتن, حاضہ ہوں فرس. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. چلیے آگے آپ پڑھیے رشدہ. انظر الى الصورة واکتب فی المربعات. ہوں یہ نیچے کی پکچرز کو اور ان خالی جگہوں میں بھریے. حاضہ ٹھیک ہے. سما, یہ آسماں ہے. ہوں حاضہ زنجبیل, یہ ہوں ادرک ہے. ہاں چلیے. حاضہ حاضہ شمس,
हाँ। یہ سورج ہے، سن ہے۔ ہوں ہوں حاذا نجم، یہ ہوں ستارہ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو شمسن آپ نے پڑھا ہے نا رشدہ ابھی، یہ اس میں یہ شمسن مذکر او مؤنث؟ مذکر۔ مذکر، کیوں؟ کیونکہ اس میں اخیر میں التاء المدورہ نہیں ہے نا، اور بھی جی جو مؤنث والی کوئی چیز بھی نہیں ہے، یا نہ تو یہ مؤنث عورت ہے، نہ مؤنث کوئی جانور ہے۔ لیکن مؤنث کی ایک قسم ہوتی ہے مؤنث سماعی، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بظاہر تو اس میں کوئی مؤنث کی علامت نہیں ہے، لیکن اہل عرب نے اس کو مؤنث ہی کہا ہے، وہ اس کو مؤنث بولتے ہیں، مؤنث لکھتے ہیں، تو اس وجہ سے ایسے بہت سارے مؤنث کو مؤنث سماعی کہتے ہیں۔ تو یہ شمسن جو ہے مؤنث سماعی میں سے ہے، ٹھیک ہے؟ جی یہ اس میں کوئی علامت نہیں ہوتی ہے، یہ لغت سے پتہ چلتی ہے۔ اور اسی طرح کیا کہتے ہیں، اس کی تصغیر نکالنے سے، اور اس کا کیا نام ہے، کبھی اور دوسری طرح سے اس کو استعمال جب کرتے ہیں، تو وہاں پہ جب یہ مؤنث استعمال ہوتا ہے شمسن سورج، تو تب پتہ چلتا ہے کہ یہ جو ہے وہ ہے کیا کہتے ہیں، مؤنث ہے، تو یہ مؤنث سماعی ہو گیا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا کہیں کہیں آتا ہے، وہ جو پڑھتا رہتا ہے اس کو سمجھ میں آ جاتا ہے۔ تو اس میں اب کیا لگے گا؟ حاذی۔ ہاں، حاضی شمسن، ٹھیک ہے۔ چلیے آگے پڑھیے بھائی، کون ہے؟ عالیہ، چلیے پڑھیے۔ حاضہ ستارتن، یہ پردہ ہے۔ حاضی کیا پڑھا؟ ستارت، حاضی ستارتن، اچھا، یہ پردہ ہے یا کچھ اور ہے؟ کیا ہے بھائی؟ مجھے تو زیادہ صاف سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، لیکن ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جان ماز تو نہیں ہے، مسلح جو ہوتا ہے؟ اچھا ہم کو لگا اگر پردہ اوڑھ۔ ہاں، ہمیں بھی نہیں سمجھ میں آ رہا ہے، اگر پردہ ہے تو حاضی ستارتن ہے، اور اگر مسلح ہے تو وہ بھی بتا دیجیے آپ، تاکہ دونوں حل ہو جائے اس میں۔ کون بتائے گا بھائی؟ مسلح کا کون بتائے گا؟ حاضی سجادتن، چلیے جی آگے پڑھیے۔ حاضہ قمر، یہ چاند ہے۔ ہوں اچھا بھائی، چاند، اور اس کو کیا کیا کہہ سکتے ہیں عالیہ؟ اور کوئی بھی بتائے۔ بدر ہلال، ہلال، اور ہلال اور قمر۔ قمر تو عالیہ نے بتایا، ٹھیک ہے، اور دوسری چیز کیا کہہ سکتے ہیں اس کو؟ ہلال، بدر اور ہلال، جی جی صحیح، ہلال صحیح، ماشاء اللہ، ٹھیک ہے۔ جو چاند شروع کا ہوتا ہے یا آخر کا ہوتا ہے اس کو ہلال کہہ سکتے ہیں، خاص طور سے شروع کا اگر ہو، ٹھیک ہے۔ اور بدر تو اس چاند کو کہتے ہیں جو بالکل ہی 14ویں کا چاند ہوتا ہے، 13ویں 14ویں 15ویں کا ایک دم بھرا بھرا چاند، پورا پورا چاند کامل، اس کو کہتے ہیں عربی میں قمر کامل۔ بدر کی جو وہ ہے تعریف ہے، وہ ہے قمر کامل، کہ ایک مکمل چاند۔ چلیے بھائی، چلیے آگے پڑھیے۔ جی پڑھیے افضل بھائی، آپ پڑھیے۔ جی ہاذا یدن، یہ ہاتھ ہے۔ ہاں۔ ہوں اور یہ کیا ہے؟ یہ دکھائی نہیں دے رہا۔ یہ کسی کو پتہ چل رہا ہے بھائی؟ یہ اس میں جو نہیں، ہے ہمارے پاس ایک دوسری کتاب تھی، اس میں ہم نے دیکھا تھا بھینس تھی یہ، تو یہ کچھ زیادہ ہی کالی ہو گئی ہے اصل میں، ٹھیک ہے، اس لیے ایسا مسئلہ ہو گیا ہے۔ جی چلیے آپ اس کی عربی بنائیے۔ اس کی عربی تو نہیں پتا۔ کون پڑھے گا بھائی؟ اس کی عربی کون بتائے گا؟ ثور، ثور بیل، اور جاموس بھینس، ٹھیک ہے، چلیے۔
اچھا بھائی یہ کیا ہے افضل بھائی، آپ نے پڑھا نا، اس کو کیا بتایا آپ نے؟ میں نے یدن پڑھا تھا. یدن میں تو پورا ہاتھ آتا ہوگا نا، یہ ہتھیلی ہے نا. نہیں نہیں، یہ یدن میں پورا آتا ہے، لیکن کوئی ایک حصہ بھی آ جائے گا اور پورا بھی آ جائے گا، اور اگر صرف ہتھیلی ہے تو یہ کفن ہو جائے گا. جی. لیکن یہاں پہ کفن. یدن ہی کہنا ہے اس کو. تو اچھا نہیں، کفن بھی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، دونوں چیز کہہ سکتے ہیں. اب اور اگر یہ انگلیاں ہوں تو کیا بولیں گے؟ انگلی کو اصبعن کہتے ہیں، ایک انگلی کو اصبعن اور بہت ساری انگلیوں کو اصابع، اصابع، ٹھیک ہے، صاد سے. جی. جی. اچھا بھائی، تو اس میں آپ نے حاضہ لگایا تھا یا حاضی لگایا تھا؟ میں نے لگایا تھا ہاضا. حاضہ. تو دیکھیے جی. ہم حاضہ کیوں لگایا آپ نے؟ یہ حاضہ مذکر اور مؤنث. ہاضا للمذکری. ہاں، اور یدن کیا ہے؟ یدن میں، یدن. ہاں آپ بتائیے پہلے کیا بتائیں گے. ایسے بظاہر تو کوئی علامت نہیں ہے نا اس کے اندر نشانی مؤنث کی، لیکن جی ایک، آپ نے شاید ایک بار نشانی بتائی تھی کہ جو جوڑے کی شکل میں ہوتے ہیں، جو جسم کے اچھا، اعضاء، ان کو ہاں مؤنث کے اندر لے کر آتی ہیں. جی جی، یہ بالکل صحیح آپ نے بتایا ہے. تو جو بھی انسان کے اعضاء ڈبل ہوتے ہیں، تین چار عضو کو چھوڑ کے، صدغن، مرفقن، حاجبن اور خدن، اس کے علاوہ شاید ایک اور ہے. تو یہ صدغن، مرفقن، حاجبن، خدن، یہ چار چیزیں جو ہے ایسی ہیں کہ جو مؤنث نہیں ہیں، یہ مذکر ہی ہیں. لیکن ان کے علاوہ جتنی بھی چیزیں انسان کی ہیں جو ڈبل ہوتی ہیں، تو وہ سب کیا نام ہے، مؤنث ہوتی ہیں. چاہے اس میں مؤنث کی کوئی علامت ہو نہ ہو، انسان کے جو بھی اعضاء ڈبل ہوں گے وہ مؤنث ہوں گے. سدغن کہتے ہیں کنپٹی کو، اور مرفقن کہتے ہیں کوہنی کو، حاجبن یہ ہو گیا بھون، ٹھیک ہے، اور خدن گال. تو یہ تین چار پانچ چیزیں جو ہے چھوڑ کے، ان کے علاوہ ساری وہ چیزیں جو ڈبل ہیں، ہاتھ ہیں، پیر ہیں، ہتھیلی ہے، پنڈلی ہے، تو یہ سب کے سب کیا ہیں، مؤنث ہوں گے. تو اب یہاں پہ حاضہ لگے گا یا حاضی لگے گا؟ حاضی ہی لگے گا. چلیے ٹھیک ہے بھائی. جی پڑھیے، آگے پڑھیے عاطفہ. جی. الدرس الثانی اقرأ وانسخ هذا الدرس على كراستك. پڑھیے اور جی اپنی کاپی میں اس سبق کو دہرائیے. ہوں اعلم ذلك مذکر البعید و تلک للمؤنث البعید. جان لیجئے ذالک مذکر بعید کے لیے ہے اور تلکا مؤنث بعید کے لیے. ذالک باب، وہ دروازہ ہے. تلکا نافذۃ، وہ کھڑکی ہے. چلیے آگے پڑھیے عالیہ. اچھا بھائی رشدہ پڑھیے. جی. ذالک مطار، یہ ایئرپورٹ ہے، وہ ذالک کا ایئرپورٹ ہے. مطلب، جی جی چلیے. تلکا طائرۃ، وہ ہوائی جہاز ہے. ٹھیک ہے، چلیے آگے افضل بھائی پڑھیے. جی. ذالک بصل، ہوں وہ پیاز ہے. تلک ہوں بامیۃ، وہ ہوں. بھنڈی. چلیے آگے پڑھیے عاطفہ. ذالک جوال، وہ موبائل ہے. تلکا ہوں. ساعۃ، وہ گھڑی ہے. چلیے آگے پڑھیے رشدہ.
جی اقرا ونصف هذا الدرس على كراستك اعلم حاضر در ذلك للمذكر. جی جی، ایک بار جو آئے نا اس کو ذہن میں بیٹھا لیجئے نا، ویسے ہی جیسے جیسے ہو. یہ بار بار آ رہا ہے تو اس میں سب میں اخیر میں اقرا ونصف اعلم، ان سب میں اخیر میں سکون آ رہا ہے، جزم آ رہا ہے، اور درسا پہ زبر آ رہا ہے. تو اس کو ایسے ہی ذہن میں رکھ لیں سب لوگ نا، ہم لوگ سب. اقرا وانسخ هذا الدرس على كراستك اعلم ذلك للمذكر البعيد وتلك للمؤنث البعيد. چلیے. جی اعلم ذلك للمذكر البعید وتلك للمؤنث البعید. چلیے پڑھیے اور لکھیے. اس درس کو اپنی کاپی پر اور جان لیجئے کہ ذالک کا مذکر بعید کے بعد کے پہلے آئے گا اور تل کے کا لیے. مؤنث بعید کے پہلے. ہاں، ذالکا مذکر بعید کے لیے ہوتا ہے اور تلکا مؤنث بعید کے لیے ہے. جی چلیے اب ترجمہ. ذالک جدن وہ دادا ہیں، تل کا جدتن وہ دادی ہیں. چلیے آگے افضل بھائی. جی ذالک ابن، وہ ابا ہیں، تلک ہوں امن، وہ امی ہیں. چلیے آگے عاطفہ. ذالک کأسن وہ گلاس ہے، تلکا کاساتن وہ پیالہ ہے، ہوں پیالی. چلیے آگے رشدہ. ذالک قمیصن وہ قمیض ہے، تل کا قلنسوتن وہ ٹوپی ہے. چلیے آگے افضل بھائی. جی انظر الی الصورت واکتب فی المربع، ہوں صورت کی طرف دیکھیے اور اسکوائر میں لکھیے. چلیے. ذالک شجر، وہ پیڑ ہوں ہے. ہوں تلک عمۃ، ہوں وہ امی. یہ عمہ. ان کو عمہ کیا بتائیے، بتائیں گے؟ کون بتائے گا بھائی؟ عم کس کو کہتے ہیں؟ عم. پھپھی ہاں پھپھی. چچا. چلیے. ہاں عم چچا ہو گئے اور عمہ پھپھی ہو گئی. چلیے آگے بھائی عاطفہ. ذالک نہر ہوں یہ یہ کیا ہے؟ ریلوے اسٹیشن، ریلوے جی اسٹیشن. جی. ہاں عربی میں کریے. جی. جی کون بتائے گا؟ تل کا محطتن نا. چلیے. تلک محطۃ. ہاں چلیے بھائی آگے رشدہ. جی ذالک خبزن وہ روٹی ہے. ہوں ذالک طبقن یہ ہاں کون؟ وہ پلیٹ ہے. ٹھیک ہے ذالکا توقع، لیکن اس لائن میں اکثر تلکا والی چیز آ رہی ہے، تو یہاں پہ تلکا والی کوئی چیز عربی لائیے اس کے لیے. کون اور بتائے گا بھائی؟ صحبۃ. ٹھیک ہے ماشاء اللہ، تلکا صحفتن. چلیے آگے افضل بھائی. جی ذالک بحر، ہاں اور یہ کیا ہے؟ یہ تو واشنگ مشین لگ رہی ہے. واشنگ مشین. ہاں اگر واشنگ مشین ہے تو اس کی عربی کیا ہے؟ غسالہ. تلکا غسالتن. وسالت. جی چلیے آگے پڑھیے بھائی عاطفہ. جی
انظر الی الصورتی واکتب فی المربعات، ہوں پکچرز کی طرف دیکھیے اور باکس میں لکھیے. ہوں تلک اختن، ہوں وہ بہن ہے. ہوں ذالک اخو، وہ بھائی ہے. چلیے آگے رشدہ. تلک مسلمتن، وہ مسلمہ ہے. ذالک مسلمن، وہ مسلم ہے. ہاں ٹھیک ہے یہ بھی. لیکن یہاں پہ جیسے بھائی بہن دیا ہے نا، تو شاید یہاں پہ یہ امی ابو مراد لے رہے ہوں گے نا. چلیے آپ نے جو پڑھا وہ بھی صحیح ہے. چلیے بھائی افضل بھائی آپ پڑھیے. ہاں تلکا یدن، ہوں تلکا یا ذالکا؟ یہ دیوار. تلکا واقعی مؤنث کے لیے بتایا تھا نا آپ نے. جی جی وہی ہم پوچھ رہے ہیں، آپ کہیں پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں اس میں؟ نہیں نہیں نہیں، وہ چلیے ٹھیک ہے پھر. تلکا مؤنث للبعید. ہاں تلکا للمؤنث البعید. اور ذالکا یہ کیا ہے؟ یہ دیوار جی ہے تو بتائیے دیوار دیوار کو کی کیا کون کریں. بتائے گا؟ جدار. 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 جی چلیے. جی ذالک جدار. چلیے اس کے آگے پڑھیے عاطفہ. جی. تلک رجل، ہاں ذالک رأس. چلیے اس کے آگے پڑھیے رشدہ. جی رشدہ جی. اقرا پڑھیے. اسئلت واجب امامہ فی ہوں المربعات بناء. ہوں پڑھیے اور اقرأ اس کا الاسئلۃ. اس کا کیا ہوگا اسئلت کا؟ اسئلہ سوال ہے، سوالات، کوشچنس. پڑھیے سوالات کو اور جواب دیجیے ہوں باکسز میں. امامہ. ہاں امامہ فی المربعات، اسی کے سامنے والے باکس میں. ٹھیک ہے. احاذہ ابن نعم. بنعم، صحیح کی صورت میں. ہاں نعم کے ذریعے سے، ٹھیک ہے، ہاں کے ذریعے سے، جی سے. جی تو کوشچنس پڑھیے اور انہی کے سامنے باکس میں آنسر کیجئے نعم کے ذریعے سے، جی کے ذریعے سے، یس والا آنسر دیجئے. ٹھیک ہے، یس سے. چلیے جی. بھائی ہاں پڑھیے. احاذہ ابن، ہوں کیا یہ بیٹا ہے؟ جی ہاں یہ بیٹا ہے. نام حاذہ ابن. ٹھیک. ذالک سرن، کیا یہ بیل ہے؟ ذالکا نام مطلب؟ ذالک سرن، وہ کیا وہ بیل ہاں. ہے؟ ہوں نعم ذالک سرن، ہاں وہ بیل ہے. چلیے آگے افضل بھائی. جی. احاذی بنتن، ہوں کیا یہ لڑکی ہے؟ ہوں نعم ہذه بنت. ہوں اتلک بقرۃ. ہوں نعم تلک بقرۃ. ہوں چلیے عاطفہ. احاذہ مکیف، کیا یہ اے سی ہے؟ نعم ھذا ہوں مکیف، ہاں یہ اے سی ہے. اذالک ہوں بابایا، کیا وہ ہوں پپیتا ہے؟ نعم ہوں ذالک بابایا، ہاں وہ پپیتا ہوں ہے. جی رشتہ. احاذہ جوافۃ، کیا یہ ہوں امرود ہے؟ ہوں نعم ھذہ جوافۃ، ہاں یہ امرود ہے. اتل کا ہوں
उल्बतुन, क्या वो ज्योमेट्री बॉक्स है? नाम हम्म तिलका उल्बतुन, अ, हाँ वो ज्योमेट्री बॉक्स है। जी अफजल भाई। जी। आधा सलजुन, हम्म ये पत्थर है या तर्जुन आइस? बताइए, बताएगा भाई। वो आइस, हाँ चलिए। बर्फ। जी। नाम जी अफजल। आधा सलजुन, हाँ मा माना बर्फ असलजू। है। हाँ ठीक है, चलिए आगे पढ़ी। अजालिका गिरबालुन, हम्म क्या ये चाय छन्नी? हाँ जालिका गिरबालुन, नाम हम्म जालिका गिरबालुन, जी ये चाय छन्नी। हाँ, तो ठीक है भाई, ये सब आप अपने कमरे में, किचन में, फ्रिज में और क्लास में सब जगह इस्तेमाल कर सकते हैं ना भाई। तो इनको बोला करिए, और इसी जैसे और भी लिखा भी करिए। तो लिखने से लिखना आएगा, अलकिताबतु बिलकिताबती, और बोलने से बोलना आएगा, अतकल्लुमु बितकल्लुमी, और पढ़ रहे हैं तो पढ़ना आएगा ही, अलक़िराअतु बिलक़िराअती। ठीक है, तो इसी को बोलना और लिखना शुरू करेंगे तो बोलना और लिखना भी आएगा अरबी। चलिए, किसी से भी बोलिए, इंग्लिश वाले जैसे हर जगह इंग्लिश बोलते रहते हैं, आप अरबी बोलिए। अगर अरबी हम लोगों को सीखना है तो हम लोगों को बोलना पड़ेगा ना। चलिए आतिफा पढ़िए। इक़रा इक़राइल हम्म अस्इलता व अजिब अमामा हाँ फिल मुरब्बाति बिनाम। हाँ, देखिए जैसे माशाल्लाह आपने इक़राइल अस्इलता सही कर दिया, क्योंकि ऊपर भी लिखा हुआ था इक़राइल अस्इलता। तो आपको सबको यही चीज देखनी है कि किताब में चाहे गलत हो तो भी हम उसको सही कर दें। इस तरह हमारे जहन में होना चाहिए कि अगर इक़रा रुकने के साथ इस्तेमाल होगा तो हम उसको सुकून के साथ पढ़ेंगे, और अगर वस्ल के साथ होगा, मिलाने के साथ होगा, तो हम फिर उसको जेर दे देंगे, है ना। चलिए। जी। हम्म अहाजा करउन, क्या हम्म, वो कद्दू है? नाम हाजा हाँ करउन, हाँ वो पम्पकिन कद्दू है है। ना ये। मुमकिन, जी। चलिए जी। आगे चलिए भाई। हाँ अजालिका हुदहुद, क्या वो हुदहुद है? नाम जालिका हुदहुद, हाँ वो हम्म हुदहुद है। चलिए जी रुशदा। हाज़िही शंततुन, अ, क्या ये बैग है? नाम हाज़िही शंततुन, हाँ ये बैग है। हाँ यानी अतिलका अटैची, सफ़तुन, वो अटैची हो गई, वो सूटकेस जो होता है ना। चलिए। हम्म, तिलका सफ़तुन, क्या वो प्लेट है? नाम तिलका सफ़तुन, हाँ वो प्लेट है। हाँ ये देखिए सहफतुन आ गई वही वाली। चलिए आगे अफजल भाई। जी। हाजा कंप्यूटर, हम्म नाम हाजा कंप्यूटर, हाँ हाजी ताबिअतुन, हाँ ये तो प्रिंट आउट मशीन है। जी। हाँ हाँ हाजी, प्रिंटर। नाम हाजी, जी हाजी तारिकतुन। हाँ चलिए आगे। अहाजी अरीकतुन, नाम हाँ हाजी अरीकतुन, हम्म हम्म हाँ वो सोफा है। अतिल का हम्म मेगसलातुन, क्या वो हम्म मेगसला वॉशिंग मशीन है? नाम हाँ तिल का मेगसलातुन। चलिए भाई आगे। जी। हाजा उल्कासुन, उल्कासुन, अ, क्या ये उल्लू है? नाम हाजा, आ, ये उल्लू नहीं है शायद।
یہ تو ایک جی یعنی وہ ہوتی ہے نا، سبزی ہوتی ہے ایک، عربی ہوتی ہے ایک ترکاری ایک، تو یہ شاید وہ ہے، کتاب میں ہم نے دیکھا تھا، قلقاس جو ہے اسی کو کہتے ہیں. ٹھیک ہے، جی. چلیے کیا آگے. یہ عربی ہے؟ نعم ھذا قلقاس. جی ہاں یہ عربی ہے. ہم، ذالک تین، یہ کیا ہے؟ 3 انجیر. انجیر. ذالک تین